السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سیگمنٹ ہے سب سے بہترین نصیحت۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تخمى أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليتفل حاذا ووسف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعده على بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی جانب تھوک دیکھا تو لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ایک شخص اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے سامنے تھوکتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہارے سامنے تھوک دے؟ کیا فرمایا؟ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحْدِكُمْ يَقَوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحْدُكُمْ أَن يَسْتَقْبِلَ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ۔ تمہارے سامنے کوئی تھوک دے، کیا اچھا لگے گا تمہیں؟ کتنی پیاری بات ہے، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحْدُكُمْ أَن يَسْتَقْبِلَ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ۔ اور پھر اب ہمیں آگے ایک اور نصیحت کر رہے ہیں، فَإِذَا تَخَمَّى أَحْدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعَ عَن يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ۔ جب تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو بائیں طرف قدم کے نیچے تھوکے یا کپڑے میں تھوک کر اسے صاف کرے۔ اور پھر فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، یہ عمل آپ نے کر کے دکھایا اور حدیث کے راویوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو ناظرین محترم، اس حدیث میں کئی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس فرمان اقدس کی متعدد توجیحات کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ثواب سامنے ہوتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرمان سے کعبے کی تعظیم مقصود ہے، ہر چند کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن نمازی چونکہ قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نمازی کا حال اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ قبلے کی جانب اللہ کی طرف متوجہ اور اس سے مخاطب ہے، اس لیے آپ نے نمازی کے حال سے اعتبار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار علی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبلے کی جانب تھوک لگا دیکھا تو اسے آپ نے خود صاف کیا، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کو نمازیوں کے افعال اور احوال کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور جو کام اور جو بات غلط ہو اس کو ٹوک دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل سے آپ کی تواضع ظاہر ہوتی ہے کہ باوجود اس حقیقت کے، باوجود اس حقیقت کے کہ آپ سید المرسلین ہیں، کائنات میں سب سے افضل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے ڈالے ہوئے تھوک سے آر نہیں کرتے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے مسجد کی دیوار صاف کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں سے آپ نے کنکریاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی 17ویں آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے وہ کنکریاں ان پر جب پھینکی تھی آپ نے، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اسی طرح جب بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر اپنا دست مبارک رکھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی 10ویں آیت میں یوں کلام فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ جن ہاتھوں کا یہ جاہ و جلال ہو، یہ شکو اور احتشام ہو، وہ ہاتھ ہیں، اور مسجد کی دیوار سے لوگوں کے تھوکے ہوئے رینٹ کی صفائی۔ اور ہم کیا ہیں؟ اور ہمارے ہاتھ کیا ہیں؟ بلغم اور رینٹ تو الگ رہی، معمولی سی گندگی بھی مسجد سے صاف کر دینا ہم اپنی حتک اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ عزت اور شان نہ سلطنت اور امارت میں ہے اور نہ ہی تقوی اور پرہیزگاری کے بلند بانگ دعووں میں ہے۔ عزت اور شان پتہ ہے کہاں ہے؟ عزت اور شان تو صرف اور صرف
سرکار کی اقتدا اور آپ کی پیروی میں ہے۔ اگر امانت اور امارت کا موقع سامنے آئے تو ہم بڑھ کر فخر سے امیر اور امام بن جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا محرک آپ کی پیروی ہے تو جب مسجد کی صفائی کا موقع ہو تو کھلے دل سے بڑھ کر ہمیں مسجد صاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی آپ کی پیروی اور آپ کا اسوہ ہے۔ مگر کیا کیجیے کہ آج لوگوں نے اپنی بڑائی اور عظمت کے اصول اور پیمانے بدل ڈالے۔ چلیے، مسجد کا ذکر ہوا، نماز کا ذکر ہوا، تو تیاری جاری رہنی چاہیے۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے، جمعے کی اذان کچھ ہی دیر کے بعد ہو جائے گی اور دوڑنا ہے مسجد کی طرف۔ دفاتر میں جو اس وقت لوگ ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے ناظرین محترم کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جمعے کے دن لوگ دفاتر میں ہیں، کاش اس وطن میں جمعے کی چھٹی ہوتی، جو کبھی ہوا کرتی تھی لیکن ختم کر دی گئی۔ جمعے کی چھٹی ہو تو جمعے کا اہتمام ہو۔ پتہ نہیں ہم اتوار کی چھٹی کیوں کرتے ہیں، آج تک میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی، کیونکہ اگر یہ بات ہے کہ پوری دنیا کا کام اتوار کو بند ہوتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو پھر یہ متحدہ عرب امارات والے کیا کر رہے ہیں جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قطر والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بحرین والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سعودی عرب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایران والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیوں جمعے کی چھٹی کرتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں؟ ہم ہی چل رہے ہیں دنیا کے ساتھ؟ تو ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے، لیکن پھر آپ سے جاتے جاتے کہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ درود شریف پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھتے رہیے۔ یہ وہ سارے اوراد وظائف ہیں جن کا جتنا زیادہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، تذکرہ کر سکتے ہیں، اور ایک دعا تو ضرور ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ لیکن پہلے ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے سب سے بہترین واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے بہترین واقعے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن اور عامر لیاقت حسین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ناظرین محترم کہ یہ جو ہمارا سب سے بہترین واقعے کا سیگمنٹ ہے، ہم ہر ہفتے اسلام سے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جن کی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے جو آقا ہیں مولا کائنات، سب سے پہلے تو وہی مولا ہے کائنات کے، اور جس کے وہ مولا اس کا علی مولا، تو اسی لیے ہم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن اصل مولا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن یہاں جس مولا سے مراد ہوتی ہے وہ بھی، تاکہ یہ باتیں جب نکلتی ہیں تو انسان کو سمجھانا بھی چاہیے ہمیں۔ یہاں مولا سے مراد دوست ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، اور اس مولا سے مراد جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے مولا ہے، رسول اللہ اطاعت کے لیے مولا ہے۔ ہمیں رسول کی عبادت نہیں کرنی، ان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے ہم دونوں کے ہی غلام ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ جی آقا تو پھر ایک ہی ہے جو اللہ ہے، بے شک آقا تو وہی ہے، لیکن اس آقا نے ہمیں خرید رکھا ہے۔ اس آقا نے ہمیں، ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری زندگی کو، اس مولا نے ہمیں خرید رکھا ہے۔ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی پوجا کرنی ہے۔ وہ اس طرح کا آقا ہے، اور جس آقا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، جو وہ دیں اسے لینا ہے، جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے۔ تو یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بہت ساری رحمتوں کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی بڑی رحمت یہ بھی ہے کہ جتنی ازواج مطہرات آپ کے عقد میں آئیں، اگر ان کے بچے تھے تو آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بچے میرے نہیں ہیں۔ تو آج ایک ایسی بچی کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کا نام زینب تھا، والد کا نام ابی سلمہ بن عبد الاسد تھا، اور وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کا بھی ایک بڑا الگ ہی واقعہ ہے جو حضرت ام سلمہ کی عقد جو ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انشاءاللہ اگلے کسی ہفتے یا کبھی ضرور آپ کو سنائیں گے۔ تو وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ والدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی،
جو حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت زینب کی ولادت حبشہ میں ہی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھیں۔ مدینہ پہنچی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو اپنا دودھ پلایا۔ ماں باپ نے ان کا نام برہ رکھا، لیکن سرکار کو یہ نام پسند نہیں آیا، آپ نے بدل کر زینب رکھ دیا۔ 4 ہجری میں جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت زینب بھی ان کے ساتھ آ گئیں۔ کہاں آ گئی ناظرین محترم؟ کس گھر میں آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت توجہ اور شفقت سے ان کی پرورش کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت زینب شیرخوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے اور زینب کو دودھ پیتے دیکھتے تو واپس ہو جاتے تھے۔ اگر میرے آقا، میرے مولا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غسل فرما رہے ہوتے اور آپ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ جاتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار اور شفقت سے ان کے منہ پہ پانی چھڑکتے تھے، ان سے کھیلتے تھے، ایسے پانی چھڑکتے تھے، اور اس پانی کی برکت سے بڑھاپے تک ان کے چہرے پر جوانی کی آب و تاب قائم رہی، کیونکہ سرکار نے پانی چھڑکا تھا۔ وہ جس پر پانی چھڑک دیں اس چہرے پر کبھی بڑھاپا آ سکتا ہے؟ 63 ہجری میں انہیں ایک عظیم صدمے سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ ان کے 2 لڑکوں کی شہادت تھی جو واقع حرہ میں ہوئی۔ اس سال آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت کر لی تھی اور یزید کے تمام عاملوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو ایک مضبوط فوج دے کر مدینہ پر حملے کے لیے روانہ کیا، اور اہل مدینہ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن ساز و سامان کی کمی کی وجہ سے مغلوب ہو گئے، اور اس لڑائی میں کئی انصاری اور دوسرے اہل مدینہ شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت زینب کا ایک لڑکا بھی شامل تھا۔ اور اس کے بعد شامی فوج 3 دن تک، آپ جانتی ہیں کہ مدینہ کو بے دریغ لوٹتی رہی۔ کئی صحابیات کی عزت کو پامال کیا گیا، لوگوں کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر نکالا اور قتل کر ڈالا، اور ایسے لوگوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا لڑکا بھی شہید ہو گیا۔ جب دونوں نوجوان فرزندوں کی لاشیں ان کے سامنے لائی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھ پر بڑی مصیبت آ پڑی، میرا ایک فرزند تو لڑ کر شہید ہوا، لیکن دوسرا لخت جگر تو خانہ نشین تھا، ظالموں نے اسے گھر میں گھس کر ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد نہایت حوصلے اور صبر سے اپنے دونوں نونہالوں کو سپرد خاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن شفقت میں تربیت پائی تھی، اس لیے نہایت ذی شعور اور عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں۔ وہ اپنے دور کی فقیہ خواتین میں امتیازی حیثیت رکھتی تھی، فقیہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضل و کمال عطا کیا تھا، بڑے بڑے ذی علم لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب میں نے مدینہ کی کسی فقیہ عورت کا ذکر کیا تو حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور یاد کیا۔ چند احادیث بھی آپ سے مروی ہیں، اور آپ سے روایت کرنے والوں میں آپ سنیے کہ کون کون ہیں۔ آپ سے جنہوں نے روایت کی ہے ان میں کون ہیں؟ سب سے پہلے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت زینب سے روایت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 73 ہجری میں وفات پائی، بقیع میں دفن ہوئی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، 73 ہجری میں جب آپ نے وفات پائی آپ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی جھرری نہیں تھی، چہرہ ویسے ہی تھا جیسے کسی بچی کا، کسی معصومہ کا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار جب آپ چھوٹی سی تھیں تو آپ کے چہرے پر اپنے دست مبارک سے پانی ڈالتے تھے، چھڑکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے سب سے بہترین خدمت کے ساتھ، لیکن سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں
جلدی جلدی جواب دیجیے کیونکہ اب وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیے جو ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہیں. یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ ذات النطاقین کا مطلب کیا ہے اور جواب بھی دینا ہے. ساتھ ساتھ AAA لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے. 436 پر سینڈ کرنا ہے مگر اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد سب سے بہترین خدمت جمعہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. اور ہمارا جو سیگمنٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سب سے بہترین خدمت. کیا ہوتی ہے سب سے بہترین خدمت؟ کسی کا دکھ درد بانٹ لینا، کسی کے غم اور آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ لینا، زمین پہ نہ گرنے دینا، کسی کی تکلیف کا مداوع کرنا، اس کو اپنا سمجھنا، اس کو اس کمی کا احساس نہیں ہونے دینا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ بندوں سے محبت کی جائے، بندوں سے پیار کیا جائے. اگر ہم بندوں کی عیادت کرتے ہیں تو گویا ہم نے خدا کی عیادت کی. اگر ہم بندوں کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو حدیث کے مفہوم کے مطابق خدا کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتا، لیکن خدا کچھ خود کہتا ہے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندوں کا خیال کرنا چاہیے. آج ندا کی بہن ثروت ہمارے پاس آئی ہیں. ندا کون ہے بھائی؟ ندا ہیں جن کی آج شام کو شادی ہونے والی ہے. یہ 5 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. والدین کا انتقال ہو چکا ہے. بڑے بھائی ایک کیمیکل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ گزشتہ 1 سال سے جلدی بیماری میں مبتلا ہیں اور کوئی کام بھی کرنے سے قاصر ہیں. کیمیکل کمپنی ہے. 1 سال گزشتہ 1 برس سے ایک ایسی اسکن ڈیزیز میں وہ بیچارے مبتلا ہو گئے ہیں کہ بہت مشکل سے اب گزر بسر ہوتا ہے. 2 بیوہ بہنوں، ان کے بچوں، ایک بیمار بھائی اور ایک کنواری بہن کی کفالت کا ذمہ دار چھوٹا بھائی ہے جس کی محدود آمدنی میں کل گھر کا گزر بسر ہوتا ہے. چھوٹی بہن کی آج شادی ہے، طے ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے. اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی خواہش ہے کہ عزت کے ساتھ بہن رخصت ہو جائے. تو آپ اگر آج بھی کچھ کر سکتے ہیں، آج ہی شادی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. اگر فوری طور پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کالز آپ کی ریسیو کریں گے. ہماری طرف سے آج 2 باتیں ہوں گی. پہلی تو یہ کہ ہماری بہن ہے ندا، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاد و آباد رکھے. میں جو چیزیں امریکہ سے لایا ہوں ان میں سے میں دینا شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو آپ کو شادی. بہت بہت مبارک ہو. میں ابھی گیا تھا امریکہ، تو امریکہ میں میلاد کی محفلیں تھیں، ذکر کی محفلیں تھیں. تو لاس اینجلس میں جب میں ایک جگہ پر مومن لاج میں میلاد کی محفل سے خطاب کر رہا تھا تو ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ اب کراچی میں کسی کی شادی ہو تو اس بچی کو میری طرف سے چوڑیاں دیجیے گا. تو یہ سونے کی چوڑیاں ہیں اور اچھی ہیں، بھاری چوڑیاں ہیں. یہ سب سے پہلے ندا کے لیے ان کی طرف سے. تو یہ ایک امانت ہے جو مجھے پہنچانی تھی. اور ہم آپ کو جہیز کا کچھ سامان دے رہے ہیں. آپ کے لیے مائکرو ویو اوون ہے، فوڈ فیکٹری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ہماری طرف سے، بھائی کی طرف سے ندا کو دیجیے گا. شکریہ. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ کالز آتی ہیں نہیں تو اب مجھے یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیا کیا انتظام ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں کالز آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں، مجھے بتایا نہیں گیا ہے. لیکن جیسے کوئی کال آتی ہے تو ہم گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو بتائیے کہ انتظام کیا کیا ہوئے ہیں شادی کے. آپ بتائیں سروت. جیسے کہ ابھی چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے پاس. صحیح. کپڑے تھوڑے بنا لیے ہم نے، جیسے پلاسٹک کا ڈنر سیٹ ہے، جگ گلاس وغیرہ ہیں، چھوٹا موٹا سامان ہے ہمارا، وہ ہو گیا ہے. ہاں، اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں بس. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. تو اب کھانے کا کیا انتظام ہے شام کو؟ کھانے کا ابھی نہیں ہوا ہے. تو مہمان آئیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ آج شامی کو آپ نے رکھی. کتنے مہمان آ رہے ہیں؟ 100 تو ہوں گے. 100 لوگ ہوں گے. اچھا، ایک کالر میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عابد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرمائیے جی.
بہت اچھا عامر بھائی پروگرام. سب تو پہلے تو جمعے کے بارے میں کہ سعید الایام ہے جی جی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی نشریات آپ کی جمعے کے حوالے سے ہے کہ بڑی معلومات ہوتی ہے. اور جو آپ نے یہ سیگمنٹس رکھے ہیں بہترین کا لفظ استعمال کر کے, تو دین جو بہترین ہے تو اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ بہترین ہوگی. بے شک بے شک بے شک. تو آپ کا بولنا بھی بہترین ہے. اور جو آپ یہ عامر بھائی نصیحت کرتے ہیں نا کہ گھروں میں خواتین جلدی جلدی کام ختم کر لیں, بچے اسکول سے آ رہے ہوں گے, بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے بیچ میں. نہیں نہیں, آپ کا ذکر نہیں ہوگا, سارا ذکر ہی آپ کا ہے. آپ کی وجہ سے یہ سارے مرد ہیں. پتہ ہے اگر آپ لوگ دعائیں نہ کریں, مائیں دعائیں نہ کریں تو بچوں کا کیا ہوگا, بیویاں دعائیں نہ کریں تو شوہروں کا کیا ہوگا, اور بہنیں دعائیں نہ کریں تو بھائیوں کا کیا ہوگا. بالکل بالکل, بڑی دعائیں ہیں آپ کے لیے عامر بھائی. بہت شکریہ. اور جمعے کو تو عید سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. جی جی یقیناً, یہ تو عید کا دن بھی ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. عید کا دن بھی ہے اور جمعرات کی شام سے عصر کے ٹائم سے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جمعہ آ رہا ہے اور درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ عامر بھائی کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ وظائف ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کریں یا کیسے پڑھنے؟ نہیں نہیں, درود شریف کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ہر وقت درود شریف کے علاوہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں, یہ بھی سارے وظائف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں وہی وظائف بتاتا ہوں جو مسنون ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کام کر رہے ہیں شادیوں کا, بچیوں کی شادی, بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کسی کے دل میں ایسا درد ہے جو محسوس کیا جاتا ہے دوسروں کے لیے, کیونکہ انسان جب تک خدا کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کے کام خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یقیناً. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا. اچھا جی, تو 100 لوگ ہیں تقریباً شام کو. اچھا, تو شادی گھر پہ ہی کر رہے ہیں, باہر ٹینٹ وینٹ لگا کے, یا ہال کا کوئی انتظام کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تو سرورت ہے. رفت. آپ بھی بہن ہیں؟ آپ بڑی بہن ہیں؟ جی. اچھا, تو بھاری ٹینٹ لگایا؟ جی. اچھا, اس کا ہو گیا انتظام ٹینٹ وغیرہ کا؟ جی وہ ہو گیا. اب صرف کھانے کا مسئلہ ہے, 100 لوگوں کے کھانے کا. اچھا جی, تو اچھا یہ تو ہو گیا. اور بہن کو آپ نے کوئی بیڈ روم سیٹ وغیرہ کا کچھ انتظام؟ وہ بھی نہیں ہوا. وہ بھی نہیں ہوا؟ اوہو. تو یہ مجھے بتائیے, میں امریکہ میں تھا, میں یہاں نہیں تھا, تو یہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا, ورنہ یہ سب چیزیں تو ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے. اور آج اچھا جی, تو اب یوں کرتے ہیں ہم کہ 100 افراد کے کھانے کا انتظام ہے, تو شام کو کھانا تو ہم کر دیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا؟ کھانے کا بالکل, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, کرتا تو سب اللہ تعالیٰ ہی ہے, ہم تو بیچ میں بس شامل ہو جاتے ہیں ایسی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانے کا انتظام بھی آپ کے لیے شام کا ہم کر دیتے ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں, ابھی پروگرام کے بعد آپ سے ملتے ہیں, آپ تشریف رکھیے گا, کہ یہ کچھ اور مزید اشیاء کا کچھ انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. باقی آپ کے ساتھ یہ ابھی پورا سیٹ جائے گا سارا. سب بہن کو دے دینا ہے. جی 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 صحیح ہے, گھر میں کچھ نہیں رکھنا ہے, گھر کے لیے پھر اور چیزیں میں دے دوں گا بعد میں, لیکن یہ بہن کے ساتھ جانی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ وہ خوش جائے گی نا گھر اپنے. تو قریبی ہے, محلے میں ہی شادی ہوئی ہے؟ کہاں؟ نہیں, ریولے سٹی. آپ کے جاننے والے؟ لڑکا کیسا ہے؟ اچھا ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. خوشی نہیں ہے آپ کو لڑکے سے؟ ہیں نہیں, بس صحیح ہے. اچھا, بہن نے پسند سے کی شادی؟ نہیں, بھائی نے. اچھا, تو پھر بھائی نے پسند کیا؟ وہ جو بیچارے بیمار ہیں, جی جی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ان کو کیا جلدی کیا بیماری ہوئی ہے, کیا ان کے ساتھ؟ جیسے نا جزام بھی ہو گیا تھا نا, ہاں, تو جب سے 2-2.5 سال علاج بھی کروایا, اب ان کو کمزوری بہت ہو گئی ہے. اب جیسے ان کو پسینہ بہت آتا ہے, اے سی میں بھی بیٹھیں گے نا تو پسینہ بہت چھوٹتا ہے, نہاتے بہت گرمی لگتی ہے انہیں. اور جیسے چل کے جاتے بہت تھکن ہو جاتی بہت جلدی انہیں, اور جیسے سفر بھی نہیں کر پاتے سب کے ساتھ بس میں بیٹھ کر. تو ابھی ان کا علاج جو ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی دوائیاں ادویات وغیرہ اس میں بھی بڑا خرچہ ہوتا ہوگا؟ نہیں, وہ جزام کا علاج 2-2.5 سال کمپنی کی طرف سے ہوا تھا, اب ختم ہو چکا ہے. تو اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں. اور ان کی بیوی بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے شادی نہیں کری بہنوں کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے شادی نہیں کی انہوں نے؟ ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر 42 تو ہوگی. اور ابھی کتنی باقی ہیں شادی کے لیے بہنیں؟ یہ آخری بہن ہے. آپ سب اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی؟ جی, 5 بہنیں ہیں نا, 2 بیوہ ہو گئی, 2 کی ابھی کری. 1 سال بیوہ بھی ہو گئی نا؟ میں بیوہ ہوں, میرے سے ایک چھوٹی, وہ ابھی بھائی کی اس پر آ گئی ہیں. بیوہ کیسے ہوئی, کیا ہوا تھا؟ ہمارے شوہر کو عمر کے بہت بڑے تھے ہم سے, اور وہ نا موشن ہو گیا, لگ گئے تھے. شوگر بھی تھی ان کو, شوگر تھی, پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا. تو اب یہ جو ہیں اپنا بھیا کی شادی کا پھر کچھ, اب تو مگر اب دیکھیں نا, وہ بیمار بھی اتنے ہیں, انہوں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی, بہت نیک انسان ہیں, اللہ تعالیٰ بلکہ ان سے دعائیں لیا کریں آپ بہت, اس لیے کہ انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا.
میں دیکھیں بہن کچھ کرتا ہوں اور مزید انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے. اب آپ نے سارے آپ کی باتیں سنی ہیں تو ابھی کھانے کا تو ہم انتظام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی یہ جو ایک بات مجھے بس بتا دیں, یہ جو یہ بھائی آپ کے ہیں چھوٹے بھائی, ان کی کتنی آمدنی ہوگی جو سارا گزر بسر ہو رہا ہے؟ جیسے ابھی گارمنٹس میں کام لگے نا, وہ 8,000 تو ہو گیا, 8-8.5 تو ہوگی. مگر اس میں تو بہت سارے گھر کے لوگ ہیں. ہاں, کرائے کا مکان گھر ہے. ہاں اچھا اچھا. چلیں, محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم کچھ کرتے ہیں ابھی. ایک چھوٹا سا, بلکہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھیں شاید کچھ دینا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. جی بھائی, ابھی آپ کے وہ میں نے ٹی وی آن کیا ہوا تھا تو یہ چل رہا تھا. ہاں جی. وہ بچیاں 2 بیٹھی ہوئی ہیں جو, جی ہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کے, میں تو پنڈی سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی. تو میں ان کے لیے کچھ دینا چاہوں گی, تو کیسے دوں؟ مطلب ابھی جو کیا دینا چاہتی ہیں آپ, بتا بھی دیں ان کو. میں کچھ پیسے ہی دے دوں, کیونکہ پنڈی سے کوئی چیز تو جا نہیں سکتی. صحیح ہے. کیا کتنے پیسے بھجوانا چاہتی ہیں آپ؟ اس وقت تو بھائی میرے پاس, کیونکہ میں خود بھی بیوہ ہی ہوں. ایک بچی تھی میری, اس کی شادی کر دی. ابھی 2 مہینے پہلے بیٹا تھا جوان, صحیح. اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جی. اب میں اکیلی ہوں, خود بھی جاب وغیرہ کرتی ہوں. جی. تو اس میں یہی ہے کہ 2-3 ہزار جتنا بھی ہو سکتا ہے میں چلے نیک کام میں حصہ ڈالنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. تو آپ کی طرف سے 2-3 ہزار روپے جو بھی آئیں گے تو وہ ہم بہنوں کو پہلے ہی دے دیں گے, تاکہ پھر وہ آپ بھیجتی رہیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جاتے ہیں ناظرین محترم, اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین عقیدت ہے. دعا کیجیے گا ندا کے لیے. اللہ تعالیٰ, اس کی یہ شادی ہونے جا رہی ہے, اللہ اسے خوش و خرم رکھے اپنے گھر میں. ان بہنوں نے جو مصیبتیں صعوبتیں اٹھائی ہیں, اللہ ان کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اصل تو آخرت ہے, یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی, گزر ہی جائے. کسی کی شاہانہ زندگی گزر جاتی ہے, کسی کی غربت میں گزر جاتی ہے, گزرتی دونوں کی ہے. جی. اور آخر میں ایک زندگی ہے جہاں سب برابر ہوں گے. جی. تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. آپ کے صبر پر میں بہت مجھے رشک آ رہا ہے, آپ کے جو ماشاءاللہ جو صبر ہے آپ کے اندر, اور اثر تو اجر ہی صبر پر ہے جو آپ صبر کر رہی ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں سب سے بہترین عقیدت کے ساتھ. آج احمد رضا قادری آئے ہوئے ہیں بھائی لاہور سے. تو بڑے ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے, ماشاءاللہ ہیں بھی بڑے پیارے سے, تو آج بڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں. تو ان سے ہم کچھ کلام سنیں گے اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جمعہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں, جس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے, سب سے بہترین عقیدت. سب سے بہترین عقیدت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر, ان کی شان عرفہ و اعلیٰ, شان اقدس میں حمد اور نعت کے ذریعے نذرانہ پیش کرنا. اور آج اس سیگمنٹ میں پہلی مرتبہ, گو کہ ان کو پہلے دن ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن حضرت تشریف لے گئے تھے لنڈن, وہاں ان کی محفل تھی, اور اس کے بعد یہ مسلسل دورے میں رہے. اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے, بہت پیار ان کو ملا ہے, بڑی محبت ان کو ملی ہے. لہٰذا ہم بھی ان کو تنگ نہیں کرتے, جہاں جہاں یہ محبت پھیلانے جاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آپ تشریف لے جائیے. تو پھر اب یہ تشریف لائے ہیں, اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ ان سے میرا ایک بڑا گہرا قریبی اور پیار بھرا رشتہ ہے. یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اور محبت بہت کرتے ہیں. تو ابھی بھی ان کی بڑی محافل تھی, لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اب تک آپ جمعہ کریم میں تشریف نہیں لائیں. عمران بھائی بھی آ گئے, ریحان بھائی بھی آ گئے, تو ابھی تک احمد رضا نہیں آئے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے, ہمارے سب کے بہت ہی پسندیدہ جناب احمد رضا قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان کو پہلی مرتبہ اپنے اس پروگرام میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن پر یہ آئے ہیں, اور اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے, اتنا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب, وہ ہمیشہ کسی نہ کسی گوہر نایاب کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. تو یہ کوکب صاحب کا حکم بھی تھا, لیکن جب ہم نے سنا ان کو تو بڑی خوبصورت آواز ان کی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب شعیب عالم رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. چلیں ابتدا کرنے سے پہلے ایک کالر ہے, ذرا ان سے بات کر لیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم.
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں قبل نواز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. مجھے احمد بھائی سے نعت کی ریکویسٹ کرنی ہے. جی جی. السلام علیکم احمد بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احمد بھائی جمعہ مبارک آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی ایک کلام سنا دیں. اسلام آباد نہیں تم بھی پڑھیں. تاجدار حرم کو نگاہ کرم. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ہم نے خواہش اور ریکویسٹ کو سن لیا ہے، لیکن آج چونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے تو ہم نے احمد بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آج حمد پیش کیجیے گا اور شعیب عالم رحمانی صاحب نعت پیش کریں گے. آج میں بھی نہیں پڑھ پاؤں گا نعت، لیکن ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی اس خواہش کو اور اس فرمائش کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اگلے پروگرام میں احمد بھائی ضرور اسے پورا کریں گے انشاءاللہ. یقیناً. انشاءاللہ. بسم اللہ. سب سے پہلے تو عامر بھائی بہت مبارکباد آپ کو اس جمعہ کریم کے خوبصورت پروگرام جو بالکل منفرد ہے اور یونیک پروگرام ہے، اور کبھی جب سے آپ کے ساتھ بھی الحمدللہ ایک نسبت ہے اور میں نے نہیں دیکھا کہ جمعہ کریم کے اس خوبصورت عنوان پہ کوئی پروگرام آج تک پیش ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو مزید برکتیں اور اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. پیش کر رہا ہوں آپ کی اور سب کی پسندیدہ حمد، جس کو الحمدللہ 5 انٹرنیشنل لینگویجز میں مجھے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے، اور تمام احباب جہاں بھی سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. Oh Allah, the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allah, Allah, Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, 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 Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ 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 اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. کون ہے مالک دو جہاں اللہ اللہ، کون ہے خالق انس و جاں اللہ اللہ، کون ہے راحت قلب و جاں اللہ اللہ. ارے کس نے بنائی یہ دنیا اللہ اللہ، کس کے جلوے ہیں ہر جا اللہ اللہ.
کس کے جلوے ہیں ہر جا اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. اور اب عربی میں جو میرے محبوب کریم کی سب سے پسندیدہ اور میٹھی زبان ہے. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ 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 املأ قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. بزرگوں کی زبان پرشین فارسی تنہا و یکتا کیست او اللہ اللہ تنہا و یکتا کیست او اللہ اللہ ان پادشاہی کیست او اللہ اللہ ان مہربانی کیست او اللہ 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 ان شان والا کیست او اللہ اللہ نشانی او ہر کیست او اللہ اللہ انجان ہما کیست او اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. پنجابی دو جگدائے مالک تو اللہ اللہ دو جگدائے مالک تو اللہ اللہ ہر شیدائے خالق تو اللہ اللہ ہر ایک دائے رازق تو اللہ 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 ہر شیدے وچ نور تیرا اللہ بے شک اللہ ہو کر دے دل پر نور میرا اللہ اللہ کرام ہر دم ذکر تیرا اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 بولو لا الہ الا اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ آپ نے اتنے دنوں بعد آ کر سارے شکایتیں دور کر دیں. آپ کا پیارا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے سرکار کی محبت میں اللہ کے عشق میں اسی طرح سے آمین اللہم آمین گواتا رکھے آمین آمین پڑھواتا رکھے. یہ صحیح دعا ہے. صحیح بات ہے دعا یہ صحیح ہے. جناب شعیب عالم رحمانی صاحب آج تو آپ کو بڑا اعزاز بھی مل رہا ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اب تو سب کی انسپریشن ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اعزاز کی بات ہے اعزاز کی بات ہے بالکل. بسم اللہ بسم اللہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں کیا کہنے روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں کیا کہنے سبحان اللہ. بے شک پھر اور تو کیا ہے پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کیا کہنے. اللہ اکبر. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلی. کہاں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی گلیاں یہ قسمت ہائے 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 ہائے. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو. واہ کہ وہ صاحب قعبہ حسین ٹھہرے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کی عظمت کیا خوبصورت پڑھ رہے ہیں آپ. واہ کو واہ. کیا سبحان اللہ پوچھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے کہ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی. مہمان نوازی کیا بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہائے ہائے. یہ ہے عظمت. کیا پوچھتے ہو. تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور جو آسی کو چادر میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو آسی کو چادر میں اپنی چھپا کیا کہنے بھائی آپ کے. واہ جو واہ. دشمن کو بھی زخم ماشاءاللہ. کھا کر دعا بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں. واہ تو سبحان اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. کہ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو
کہ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نائے ہائے نہیں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، سبحان کہاں اللہ، تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور سبحان کیا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو دعا دیں آپ بھائی، بہت ماشاءاللہ خوب، ماشاءاللہ، بہت پیارا پڑھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار رکھے۔ بہت بہت شکریہ احمد رضا قادری آپ کا، آپ کا شکریہ۔ اور شعیب عالم رحمانی صاحب، اور آپ انشاءاللہ ایک ہم جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن ایسی کریں گے ناظرین محترم جس میں صرف یہ ہوں ہمارے ساتھ، اور ان سے جی بھر کی ہم نعتیں سنیں انشاءاللہ۔ اور اب شعیب عالم رحمانی صاحب بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آتے جاتے رہیں گے۔ بہت پیارا پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں ناظرین محترم، وقفے کے بعد انشاءاللہ خطبہ، اور خطبے کے بعد ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا، لیکن پہلے ایک وقفہ، وقفے کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیے، کلمہ پڑھتے رہیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ساتھ ساتھ کیا؟ استغفار بہت ضروری ہے، توبہ، استغفار، سید الاستغفار پڑھتے رہیے۔ اور جو تیاریاں رہ گئی ہیں، خواتین سے گزارش ہے تیاریاں کریں گھر کے اندر، بچے آنے والے ہوں گے اسکول سے، جو بچے مسجد میں جائیں گے ان کے لیے ظاہر ہے کہ کپڑے آپ ہی نے تیار کر کے رکھنے ہیں، کرتا شلوار قمیض استری کرنا ہے، بچے آتے ہی فوراً جائیں گے مساجد میں۔ اور جو دفاتر میں اس وقت لوگ موجود ہیں ان سے پھر ریکویسٹ کروں گا، اگر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اپنے کام جلدی سے نمٹائیے، صاحبان کو بولیے جو بڑے باسز ہیں کہ جی ہمیں جمعے کے لیے جانا ہے، ہم نہیں رک سکتے، بعد میں آ کے کریں گے کام، اس لیے کہ جمعے کے وقت ہمیں سارے کام روکنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، آج ماشاءاللہ احمد رضا قادری صاحب اور شعیب عالم رحمانی صاحب نے اتنے خوبصورت کلام پڑھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو آج خطبہ تو ہم نہیں آپ کو سنا پائیں گے کیونکہ اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ آج میں نے سوچا تھا کہ اخلاص سے متعلق تھوڑی سی آج گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر سے اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ خطبے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پر ہے ہی اسی لیے کہ اگر اس کانسیپٹ کو سمجھا جائے کہ خطبے اگر لکھے ہوئے ہوں اور ان میں اخلاقیات سے متعلق درس دیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق بیان کیا جائے، تو آپ یقین کیجئے مساجد میں جانے والا کوئی بھی شخص محروم نہیں لوٹے گا۔ ویسے بھی مسجد میں جا کر کوئی محروم لوٹتا نہیں ہے، وہاں جانے والا اپنی مرادیں بھر کر ہی واپس آتا ہے، اپنے دامن کو بھر کر ہی وہاں سے لوٹتا ہے۔ لیکن خاص طور پر خطبے سے متعلق جب یہ طرز عمل لوگ اختیار کر لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے خطبہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ پہلے تو آج ویسے بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، عرب تمام ممالک، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں حکومت کی طرف سے خطبہ لکھ کر دیا جاتا ہے مساجد میں، تاکہ ائمہ اور خطبہ جو ہیں وہ وہی خطبہ بیان کریں جو حکومت ان کو بتا رہی ہے کہ آج آپ نے مسجد میں یہ کہنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں حکومت ہی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ خطبے دے، ہمارے یہاں تو حکومت کو بھی خطبے سنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ان حکومتوں کے کام ہوتے ہیں جو دین سے ذرا شغف رکھتے ہیں، دین سے محبت ہوتی ہے اور اہتمام کرتے ہیں لوگوں کی اخلاقی تربیت کا۔ تو اسی لیے ہم نے اس کانسیپٹ کی بنیاد پر کہ خطبہ آپ کو سنایا جائے جس میں اخلاقیات سے متعلق کیا کام کرنے چاہیے دنیا میں اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، یہ ہمیں سکھائے جائے۔
محبت کی باتیں ہوں، پیار کی باتیں ہوں، حسن اخلاق لوگوں کے بہتر ہوں، گھروں میں کیسے معاملات ان کو رکھنے چاہیے، اپنی بیویوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، بچوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، لوگوں سے کس طرح سے برتنا چاہیے. تو آج خیر وقت نہیں مل سکا، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی زندگی رہی، پروردگار نے سلامت رکھا، سانسوں میں روانی رہی، تو اسی طرح سے آپ کے سامنے اس ٹرانسمیشن کو پیش بھی کریں گے اور خطبہ بھی آپ کو سنائیں گے. تو ہم نے سوال آپ سے کیا کیا تھا؟ سوال یہ تھا جو ویسٹ پوائنٹ کے مائکرو ویو اوون کے لیے کہ ان صحابیہ کا نام بتائیے جو ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہیں. بہت سارے جوابات آئے، بہت سارے صحیح بھی نہیں آئے لیکن کافی صحیح بھی آئے. قرآن اندازی ہوئی ہے اور قرآن اندازی کے بعد راولپنڈی سے آسیہ احمد صاحبہ نے آج مائکرو ویو اوون جیت لیا ہے ویسٹ پوائنٹ کا. صحابیہ کا نام ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کو ذات النطاقین یا ذو النطاقین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دو پٹکے والی، ذات النطاقین کا مطلب ہے دو پٹکے والی خاتون. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو اس وقت غار ثور میں آپ کھانا لے کر آیا کرتی تھیں چپ چاپ چھپ کر کفار مکہ سے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس غار میں تشریف فرما ہے اس کا پتہ کسی کو نہ مل جائے. ایک مرتبہ سراقہ بن مالک نے پیچھا بھی کیا تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے جا لیا تھا لیکن ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا. تو آپ دو پٹکوں میں تشریف لاتی تھی، ایک میں کھانا بندھا ہوا ہوتا تھا، ایک میں روٹیاں ہوتی تھیں. تو آپ نے بڑے پیار سے کہا تھا ذات النطاقین، دو پٹکوں والی. جب آپ مکۃ المکرمہ کبھی جانے کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع عنایت فرمائے، یہ سعادت نصیب ہو کہ ہم حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جائیں. جو جا چکے ہیں انہیں اللہ بار بار لے جائے، جو نہیں گئے ہیں انہیں اسی سال لے جائے. تو جب آپ وہاں تشریف لے جائیں گے تو ایک شاہراہ ہے جو غار ثور کی طرف جاتی ہے، تو اس شاہراہ کا نام وہاں کی حکومت نے رکھا ہے شاہراہ ذات النطاقین. تو وہ لکھا ہوتا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، پھر وہ روڈ جو جا رہی ہے وہ غار ثور کی طرف جاتی ہے. تو یہ وہی راستہ تھا جہاں سے حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا اسی راستے سے جاتی تھیں، اور آج وہاں پہ سڑک بن چکی ہے. پہلے وہاں سڑک نہیں ہوتی تھی. غار ثور پر جانا کوئی معمولی بات ہے؟ غار حرا نہیں چڑھ پاتے لوگ، تو غار ثور آپ سوچئے کتنا اونچا غار تھا، کتنا بلند و بالا مقام تھا. اور ادھر وہ تشریف لے جاتی تھیں، 2 مرتبہ جاتی تھیں. صبح کے وقت بھی جاتی تھیں چھپ کر کھانے کی کچھ چیزیں لے کر، اور رات کے وقت بھی جاتی تھیں. اب سوچیے آپ ذرا کتنی عظیم المرتبہ صحابیاں ہیں. حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو آسیہ احمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پروگرام ختم کرنے جا رہے ہیں ناظرین کرام، جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ جو گزارشات رہی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ابھی وقت باقی ہے، اور پھر پورا دن ہی پڑھنا ہے بھائی، کیونکہ نماز کے بعد جمعہ ختم نہیں ہو جاتا، جمعہ تو مغرب تک ہے، اس کی ساعتیں برقرار رہیں گی. تو آج تو رحمتیں لوٹنی ہے، آج تو بڑا درود پڑھنا ہے، کلمات پڑھنے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. بہت ساری دعائیں ہیں، دعائیں کرتے رہیے. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ عالی شان میں میں اجازت طلب کرتا ہوں، اور اس شکریہ کے ساتھ امریکہ کے ان تمام منتظمین کے میں آج کی ٹرانسمیشن میں نام لینا چاہوں گا جنہوں نے بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ وہاں پر پروگرامز ارینج کیے، اور ہم محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے لیے ہم نے فنڈز بھی جمع کیے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے شادیاں بھی ہوں گی گھروں میں، جن کے راشن ڈلوانا ہے وہاں راشن بھی ڈلوایا جائے گا، جن کی مدد کرنی ہے وہاں مدد بھی ہوگی. کیلیفورنیا میں جناب فاروق تار صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مومن لاج میں بہت اچھا پروگرام منعقد کیا. اس کے ساتھ ساتھ مشتاق باٹلی والا، جن کا تعلق بھارت سے ہے، انڈیا سے ہے، لیکن اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. ان کے بھائی بھی مشتاق باٹلی والا، ساجد باٹلی والا، ممبئی سے تعلق ہے، لیکن بڑی خوبصورت محفل انہوں نے گارڈن گروو کی مسجد میں سجوائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مزمل صدیقی صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت گفتگو بھی کی گارڈن گروو کی مسجد میں. بہت بہترین درس قرآن کا وہاں پر اجتماع ہوا تھا، بہت پیارا اجتماع ہوا تھا. تسنیم غیاث صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ صوفیہ الطاف صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سیما سعید صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تینوں خواتین نے اپنے اپنے طور پر اتنی خوبصورت محافل ارینج کی تھیں. حمیرہ احمد صاحبہ نے انہوں نے سین فرانسسکو میں بہت اچھا میلاد
انعقاد کیا تھا اس کا ریاض خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ نیو یارک میں ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب، بہت ہی پیاری محفل ہوئی تھی. ان کی جو مسجد انہوں نے قائم کر رکھی ہے وہاں پر ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا. مسٹر اینڈ مسز زکریہ خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نیو یارک میں. اس کے علاوہ سہیل اختر صاحب نیو جرسی میں، ہم ان کی محبت، ان کے پیار کے ساتھ ہم نے وہاں پر بڑی مکرم صاحب اور سہیل اختر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ مکرم شاہ صاحب اور سہیل اختر صاحب. بلکہ مکرم شاہ صاحب اب عمرے سے واپس بھی آ گئے ہوں گے، اس کے 2 دن بعد ہی جا رہے تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ شکاگو میں رضوان صاحب نے بہت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. مسجد الخدا بڑی پیاری مسجد ہے شکاگو میں، وہاں اتنی اچھی محفل ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہی وہیں پر تھے شکاگو میں. ہیوسٹن میں ریحان صدیقی صاحب، کیا کمال محفل ہوئی تھی، اور ان کا ہم تم ریڈیو بھی ہے وہاں پر. بہت ہی پیار سے انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا تھا. ریحان بھائی بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے صحافی دوست وہاں پر ہیں، کامران جیلانی صاحب، یہ ساتھ شامل تھے ہمارے ساتھ جب کراچی میں تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، سیکھا بھی ان سے صحافت میں بہت کچھ. ساتھ وہاں ایمن نارسی صاحب تھے، جیوانی صاحب تھے، روپالی صاحب تھے. ان سب کا بہت بہت شکریہ. اینڈ ابو آل طارق فتانی صاحب، ونس اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. آپ کا بہت بہت شکریہ طارق فتانی صاحب، آپ نے جس طرح سے سارے پروگرامز ارینج کیے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہف، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جمعہ کریم.